جب انڈین سب کنٹیننٹ میں برٹش رول قائم تھا تو صرف لینڈ اور ٹریڈ پر ہی نہیں بلکہ قلم اور کاغذ پر بھی انگریزوں کی کڑی نظر تھی. یعنی انڈیا کا پریس جو لوگوں کی آواز تھا انگریزوں کو سب سے زیادہ کھٹکتا تھا. اس لیے برٹش امپائر نے ایک کے بعد ایک سخت قانون بنایا تاکہ ان اخباروں کی آواز کو دبا دیا جائے. ریولٹ آف 1857 سے پہلے ہی انڈیا کا پریس ایک بڑی طاقت بن چکا تھا. وہ صرف خبریں نہیں لکھتا تھا بلکہ ورڈز اور سمبلز کے ذریعے لوگوں کو بیدار کر رہا تھا. سوشلزم کی چنگاری انہی اخباروں سے نکل کر لوگوں کے دلوں میں آگ بھڑکا رہی تھی. یہی وجہ تھی کہ بغاوت کی ہوا چلنے لگی تھی. لیکن برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں کو ایک اور بڑا خوف بھی ستا رہا تھا. انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ اخبار لندن تک پہنچ گئے تو وہاں کی حکومت کے سامنے ان کی کرپشن، ظلم اور غلط پالیسیاں کھل کر سامنے آ جائیں گی. یہی خوف انہیں پریس کو دبانے پر مجبور کرتا رہا. اس وقت پریس کے لیے کوئی لاز موجود نہیں تھے. اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپنی کے آفیشلز اخباروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تھے. جو اخبار ان کے خلاف لکھتا تھا وہ کبھی سینسرشپ کا شکار ہوتا اور کبھی اس کا ایڈیٹر جلا وطن کر دیا جاتا تھا. اس طرح برٹش رول میں انڈیا کا پریس ایک لگاتار سٹرگل کا نام رہا. کبھی خاموش کرایا گیا، کبھی دبایا گیا، مگر پھر بھی اس نے لوگوں میں آزادی کی چنگاری جلانا بند نہیں کی. یہی پریس بعد میں آزادی کی جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا. 1799 میں بنگال کے گورنر جنرل لارڈ ویلزلی نے سینسرشپ آف پریس ایکٹ لگا دیا. اس قانون نے انڈیا کے پریس پر ایسی سخت پابندیاں لگا دی جیسے کوئی جنگی حالات تھے. اس ایکٹ کے مطابق ہر اخبار کی ہر ایڈیشن میں پرنٹر، ایڈیٹر اور پراپریٹر کا نام لکھنا کافی ضروری تھا. اس کے علاوہ اخبار کو اپنا ہر کالم پہلے ہی حکومت کے سیکرٹری کے پاس سینسرشپ کے لیے جمع کروانا پڑتا تھا. اگر کوئی اخبار ان لاز کی خلاف ورزی کرتا تو اس کے ذمہ دار کو فوراً انڈیا سے نکال دیا جاتا تھا. بعد میں 1807 میں اس ایکٹ کا سرکل بڑھا دیا گیا اور یہ صرف اخباروں پر نہیں بلکہ جرنلز، پمپلیٹس اور بکس پر بھی لگا دیا گیا. 1823 میں لائسنسنگ ریگولیشن لگایا گیا. اس قانون کو جان ایڈمز نے لایا. اس کے مطابق اگر کوئی پریس بغیر لائسنس کے چلایا جاتا تو یہ ایک جرم تھا اور اس پہ سزا دی جانے لگی. اصل میں یہ قانون زیادہ تر ان اخباروں کے خلاف استعمال ہوا جو انڈیا کی زبانوں میں شائع ہوتے تھے یا جن کے ایڈیٹر انڈین تھے. مقصد یہ تھا کہ انڈینز کی آواز کو دبایا جائے اور پریس کی آزادی کو لمٹ کیا جائے. 1835 میں گورنر جنرل چارلز میٹکالف نے انڈیا میں پریس کی آزادی کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا. اس نے 1823 کا وہ سخت آرڈیننس ختم کر دیا جو اخباروں پر پابندی لگاتا تھا. اسی وجہ سے لوگ اسے لبریٹر آف انڈین پریس کہنے لگے. اس 1835 کے پریس ایکٹ کے تحت پرنٹر یا پبلشر کو صرف اپنی پبلیکیشن کی ڈیٹیل دینی پڑتی تھی. اگر ضرورت پڑتی تو انہیں ایک اعلان کے ذریعے اپنا کام بند بھی کرنا پڑ سکتا تھا. لیکن اس قانون میں سخت پابندیوں کے بجائے نرمی تھی. اس آزاد خیال پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اخباروں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی اور جرنلزم میں بھی جان آ گئی. مگر بدقسمتی سے چارلز میٹکالف زیادہ دیر گورنر جنرل نہیں رہ سکا کیونکہ برٹن کی پارٹی پولیٹکس نے اسے ہٹا دیا اور 1836 میں اس کی جگہ لارڈ آکلینڈ کو گورنر جنرل بنا دیا گیا. ریولٹ آف 1857 کے بعد انگریز حکومت نے لوگوں کی بیداری اور آزادی کی تحریکوں کو دبانے کے لیے لائسنسنگ ایکٹ لگا دیا. اس ایکٹ کے مطابق کسی بھی شخص کو کتاب، اخبار یا کوئی اور کنٹینٹ پبلش کرنے کے لیے گورنمنٹ کی لائسنس لینا ضروری ہو گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات کچھ بدل گئے. اس وجہ سے رجسٹریشن ایکٹ 1867 لایا گیا. اس ایکٹ کے ذریعے 1835 کے میٹکالف ایکٹ کی پابندیوں میں نرمی کی گئی. حکومت نے یہ وضع کر دیا کہ وہ اب جرنلزم پر ڈائریکٹلی پابندی لگانے کے بجائے صرف ایک ریگولیٹری اتھارٹی کی طرح کام کرے گی.
اس طرح یہ ایکٹ جرنلزم کے لیے نرم پالیسی کی طرف ایک قدم تھا جس نے پبلشنگ انسٹیٹیوشنز کو کچھ آزادی دے دی۔ 1878 میں برٹش وائسرائے لارڈ لیٹن نے ورنیکولر پریس ایکٹ لایا۔ اس قانون کا مقصد یہ تھا کہ انڈیا کی زبانوں کے اخباروں کو لمٹ کیا جائے کیونکہ وہ برٹش حکومت کے خلاف لکھتے تھے، خاص کر سیکنڈ اینگلو افغان وار کے دوران کرٹیسائز بھی کرتے تھے۔ لارڈ لیٹن نے اس ایکٹ کے ذریعے لوکل زبانوں کے اخباروں کو نشانہ بنایا، مگر انگلش اخباروں کو چھوڑ دیا گیا۔ انڈیا کے لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی، لیکن پھر بھی یہ قانون امپلیمنٹ ہوا۔ لوگوں نے اسے گیگنگ ایکٹ کا نام دیا۔ اس قانون کے تحت حکومت کو پہلی بار یہ طاقت ملی کہ وہ عدالت کے حکم کے بغیر ہی تلاشی لے، وارنٹ جاری کرے اور اخباروں کے آفیسز میں داخل ہو۔ آخر کار 1881 میں لارڈ لیٹن کے بعد لارڈ رپن نے اس ایکٹ کو ہٹا دیا، لیکن اس دوران جو غصہ اور ناراضگی انڈیا کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئی وہ آگے چل کر انڈیا کی بڑھتی ہوئی تحریک آزادی کی ایک خاص وجہ بن گئی۔ اس کے بعد 1908 میں انڈیا کے اخبار حکومت کے خلاف کرٹیسائز کرنے لگے۔ یہ بات حکومت کو برداشت نہیں ہوئی اور اس نے ایک سخت قانون بنایا جس سے انڈین نیوز پیپر ایکٹ 1908 کہا گیا۔ اس قانون کے تحت مجسٹریٹ کو پاور دیا گیا کہ اگر کوئی اخبار یا پرنٹنگ پریس ایسا کنٹینٹ پبلش کرے جو لوگوں کو قتل یا تشدد کرنے پر اکسائے تو وہ اس پریس اور اسے جڑی پراپرٹی کو سیز کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک راستہ بھی کھلا رکھا کہ اگر کسی ایڈیٹر یا پرنٹر کو اس قانون کے انڈر سزا ملے تو وہ 15 دن کے اندر اندر ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتا تھا۔ اس طرح یہ قانون ایک طرف اخباروں پر روک لگانے کا ذریعہ تھا اور دوسری طرف انہیں قانونی اپیل کا حق بھی دیتا تھا۔ اس کے بعد انگریز حکومت نے ایک نیا قانون بنایا جسے انڈین پریس ایکٹ 1910 کہا گیا۔ یہ قانون دراصل پرانے ورنیکولر پریس ایکٹ کی امینڈمنٹ تھا۔ اس قانون کے تحت اگر کوئی نیا اخبار رجسٹر ہونا چاہتا تو حکومت کو پاور تھا کہ وہ اسے سیکورٹی ڈپازٹ لیتی۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ اخبار حکومت کے خلاف کنٹینٹ لکھتا تو حکومت اس کی رجسٹریشن ختم کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر اخبار کے پرنٹر کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنے اخبار کے ہر ایڈیشن کی 2 کاپیاں حکومت کو پہنچا دے۔ اس طرح اس ایکٹ کے ذریعے انگریزوں نے اخبارات پر سخت پابندیاں لگائی تاکہ کوئی بھی اخبار حکومت کے خلاف انڈیپینڈنٹ آواز نہ اٹھا سکے۔ 1921 میں برٹش حکومت نے انڈیا کے پریس لاز کا ریویو لینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ تیج بہادر سپرو تھے۔ کمیٹی نے پریس کی آزادی کو دیکھتے ہوئے اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ کی وجہ سے برٹش حکومت نے پریس پر لگائی گئی پابندیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی 1908 کا پریس ایکٹ اور 1910 کا پریس ایکٹ جو جرنلزم پر پابندیوں اور رکاوٹوں کے لیے بدنام تھے آخر کار ختم کر دیے گئے۔ 1931 میں برٹش حکومت نے ایک نیا قانون بنایا جسے انڈین پریس ایکٹ کہا گیا۔ اس قانون کے ذریعے پروونشل حکومتوں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ اخباروں اور پریس میں چلنے والی ایسی موومنٹس کو روک سکیں یا دبا سکیں جو سماجی نافرمانی تحریک یعنی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی حمایت کرتی ہوں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے ہی سال 1932 میں اس ایکٹ کو مزید سخت کر دیا گیا۔ اب یہ قانون صرف سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو روکنے کے لیے نہیں رہا بلکہ ایسی تمام ایکٹیویٹیز کو شامل کر لیا گیا جو برٹش حکومت کے پاور اور ڈگنیٹی کو کمزور کرنے کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ اس طرح یہ ایکٹ آزادی کی سٹرگل کرنے والوں کی آواز دبانے کے لیے ایک اہم ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا۔ اس کے بعد 1947 میں ایک اہم کمیٹی بنائی گئی جسے پریس انکوائری کمیٹی کہا گیا۔ اس کمیٹی کا مقصد یہ تھا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے بنائے گئے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھتے ہوئے پریس لاز کی جانچ کی جائے۔ جانچ کے بعد اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ انڈین ایمرجنسی پاورز ایکٹ 1931 جرنلزم کی آزادی کے خلاف ہے، لہٰذا اسے ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی کہ پریس اینڈ رجسٹریشن آف بکز ایکٹ میں ضروری امینڈمنٹ کی جائے
تاکہ پریس آزاد اور ریسپانسبل طریقے سے کام کر سکے۔ اب کچھ نیوز پیپرز اور جرنلز کے نام، ان کا ایئر آف فاؤنڈیشن اور فاؤنڈر کا نام دیکھ لو۔ انڈیا کا پہلا نیوز پیپر تھا بنگال گیزٹ، یہ 1780 میں جیمز اگسٹس ہکی نے شروع کیا۔ پھر 1819 میں سمود کومودی بنگالی ویکلی نیوز پیپر تھا جو راجہ رام موہن رائے نے شروع کیا۔ 1822 میں میرات الاکبر پہلا پرشین لینگویج کا جرنل تھا، یہ بھی راجہ رام موہن رائے نے شروع کیا۔ 1854 میں رست گفتار پہلا گجراتی نیوز پیپر دادا بھائی نہرو جی نے شروع کیا۔ 1858 میں سوم پرکاش ویکلی نیوز پیپر ایشور چندر ودیا ساگر نے شروع کیا۔ 1862 میں انڈین مرر نیوز پیپر دویندر ناتھ ٹیگور نے شروع کیا۔ 1868 میں امرت بازار پتریکا نیوز پیپر سیسر کمار گھوش اور موتی لال گھوش نے شروع کیا۔ 1871 میں تہذیب الاخلاق جرنل سر سید احمد خان نے شروع کیا۔ اس کے بعد 1878 میں ہندو نیوز پیپر ویر راگھو اچیریا اور جی ایس ایئر نے شروع کیا۔ 1881 میں کیسری نیوز پیپر جو ایک مراٹھی لینگویج کا نیوز پیپر تھا، یہ بال گنگادھر تلک نے شروع کیا۔ ساتھ ہی بال گنگادھر تلک نے 1881 میں ایک اور نیوز پیپر شروع کیا جس کا نام مراٹھا تھا، یہ انگلش لینگویج کا نیوز پیپر تھا۔ پھر 1888 میں سدرک نیوز پیپر گوپال کرشن گوکھلے نے شروع کیا۔ 1892 میں ہندو پیٹرائٹ انگلش ویکلی گریش چندر گھوش نے شروع کیا۔ 1896 میں پربھو دا بھارت انگلش منتھلی جرنل سوامی وویکانندا نے شروع کیا۔ 1899 میں ادبودھنا میگزین، یہ بھی سوامی وویکانندا نے شروع کیا۔ 1903 میں انڈین اوپینین نیوز پیپر موہن داس کرم چند گاندھی نے شروع کیا۔ پھر 1905 میں بندے محترم انگلش لینگویج کا نیوز پیپر آروبندو گھوش نے شروع کیا۔ اس کے بعد 1910 میں بمبئی کرونیکل انگلش نیوز پیپر فیروز شاہ مہتا نے شروع کیا۔ 1911 میں کامریڈ ویکلی انگلش نیوز پیپر مولانا محمد علی نے شروع کیا۔ 1912 میں البلاغ اردو ویکلی نیوز پیپر ابوالکلام آزاد نے شروع کیا۔ 1912 میں الہلال ویکلی اردو نیوز پیپر، یہ بھی ابوالکلام آزاد نے شروع کیا۔ 1913 میں پرتاپ ہندی نیوز پیپر گنیش شنکر ودیارتھی نے شروع کیا۔ 1914 میں نیو انڈیا انگلش ڈیلی نیوز پیپر اینی بسنت نے شروع کیا۔ اسی نیوز پیپر کو پھر بپن چندر پال نے ویکلی چلانا شروع کیا۔ 1919 میں انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر موتی لال نہرو نے شروع کیا۔ 1919 میں ینگ انڈیا ویکلی جرنل موہن داس کرم چند گاندھی نے شروع کیا۔ اس کے بعد 1924 میں ہندوستان ٹائمز انگلش ڈیلی نیوز پیپر سندر سنگھ لیال پوری نے شروع کیا۔ پھر 1929 میں نوجیون ویکلی نیوز پیپر موہن داس کرم چند گاندھی نے شروع کیا۔ 1932 میں ہریجن ویکلی جرنل، یہ بھی موہن داس کرم چند گاندھی نے شروع کیا۔ پھر 1936 میں کینیڈا کے شہر وینکوور میں فری ہندوستان جرنل تارک ناتھ داس نے شروع کیا، اور 1936 میں ہندوستان دینک ہندی نیوز پیپر مدن موہن مالویہ نے شروع کیا۔ اب کچھ اور پبلیکیشنز اور ان کے آتھرز دیکھ لو۔ وندے محترم آروبندو گھوش نے، نیٹو اوپینین وی این منڈالک نے، کوی وچن سدن بھارتینڈو ہریش چندر نے، سٹیٹس مین رابرٹ نائٹ نے، سندھیا بی بی اپادھیائے نے، وچار لہری کرشن شاستری چپلنکر نے، ہندو پیٹرائٹ گریش چندر گھوش نے، انہیں پھر ہریش چندر گھوش بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ یوگنتر بھوپندر ناتھ دتا اور برندر کمار گھوش نے، موک نیائک بی آر امبیڈکر نے، تہذیب الاخلاق سر سید احمد خان نے، پنجابی لالا لاجپت رائے نے، کامن ویل اینی بسنت نے، ایسیز ان انڈین اکنامکس ایم جی رناڑے نے، پربھو دا بھارت سوامی وویکانندا نے۔ اس کے علاوہ ادبودھنا بھی سوامی وویکانندا نے، انڈین سوشلسٹ شیاما جی کرشنا ورما نے، تلوار جرمنی کی کیپٹل برلن میں بریندر ناتھ چٹوپادھیائے نے لکھی، بانگ دوت راجہ رام موہن رائے اور دوارک ناتھ ٹیگور نے، بنگالی گریش چندر گھوش نے، اور بانگ درشن بنکم چندر چیٹرجی نے۔
اس کے علاوہ ٹریبیون دیال سنگھ مجیٹیا نے شروع کیا، گدر لالا ہردیال نے، نیشنل ہرالڈ جواہر لال نہرو نے 1938 میں دلی میں شروع کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو راجا رام موہن رائے کو فور رنر آف انڈین میگزین یا بھارتیہ پتریکا کا اگردوت کہا جاتا تھا، یعنی راجا رام موہن رائے انڈین جرنلزم کے پائنیئر تھے۔ اس کے علاوہ ادنت مرتانڈ انڈیا میں ہندی لینگویج میں پبلش ہونے والا پہلا نیوز پیپر تھا۔ یہ 30 مئی 1826 کو کلکتہ میں شروع ہوا، اور یہ ویکلی نیوز پیپر ہر ٹیوزڈے کو پنڈت جگل کشور شکلا پبلش کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو کرسٹو داس پال کو پرنس آف انڈین جرنلزم یا بھارتیہ پترکاریتا کا راجکمار کہا جاتا تھا۔ وہ ہندو پیٹرائٹ کا ایڈیٹر تھا۔ تھینک یو۔